نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک وقتی ٹھکانہ عطا کیا ہے کہ ہم یہاں رہیں، اور اس کے بعد تیاری ایسی کریں کہ بعد کی زندگی ہماری عافیت کے ساتھ گزرے۔ اس امتحان گاہ میں ہم آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آنے کی تو کوئی ترتیب ہوتی ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کوئی بھی پہلے جا سکتا ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، جوان بڈھا، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اور امت میں، پوری دنیا میں جتنے انسان گزرے ہیں ان کا ایک ہی بات پہ اتفاق ہے، اور وہ یہ کہ جس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو واپس ضرور جانا ہے۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ لوگ اللہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے کہ نہیں، یا اللہ ہے کہ نہیں۔ ایتھیسٹ بھی ہیں لوگ، دہریے بھی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ایسے بھی جو نہیں مانتے۔ قرآن کو بھی بہت سے مانتے ہیں، قیامت کے دن کو بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں، بہت سے نہیں مانتے۔ لیکن جو دنیا میں آ گیا ہے اس کو مرنا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ تو الٹیمیٹ چیز ہے، حتمی چیز ہے، جس پر سب جانتے ہیں کہ ہونا ہی ہے عمل۔ تو جس کی جب موت لکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اس سے وہ سود بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی مدت کو بڑھاتے گھٹاتے نہیں ہے، وہ فکس ٹائم ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ سب اپنے وقت پہ ہی جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ کوئی چھوٹی عمر میں چلا گیا تو شاید جلدی چلا گیا، تو جلدی اس طور پہ تو چلا گیا کہ کم عمر ملی، لیکن وہی وقت تھا اس کا، بے وقت نہیں تھا۔ یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کو کب کہاں جانا چاہیے۔ ایسے میں اگر کوئی ایسا شخص چلا جائے کہ جو اچھے حالات میں ہو، نماز میں، وضو کر کے، ابھی عمرہ کر کے آیا ہے، ابھی کوئی اور نیک کام اس نے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کوئی اور خیر کا کام لیا، اور ایسی حالت میں اس کا دنیا سے واپسی کا بلاوا آ جائے، تو یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ عام انسان کے لیے تو ظاہری بات ہے تکلیف دہ ہے۔ ہمارا قریبی تھا، ہمارے والد تھے، ہمارا بھائی تھا، ہماری بہن تھی، ماں تھی، کوئی بھی نیک میاں بیوی، ہر ایک کے لیے وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جس کے جانے والے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جانے والا ہے وہ اگر اطمینان کے ساتھ چلا جائے اور اس کا کام بن جائے، تو اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے قریبی کا معاملہ اچھا ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سب امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، پرچہ دے رہے ہو، پرچہ سخت اور مشکل بھی ہو جیسا کہ زندگی ہے، اور اس میں کوئی امتحان لینے والا ہے، جو استاد ہے جس نے پرچہ بنایا ہے، جس کے اختیار میں ہے آپ کا پرچہ جانچنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ آپ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے، وہ آتا ہے اور آ کے ایک شخص کو کہتا ہے کہ آپ اٹھیے اور باہر آئیے، آپ پاس ہو چکے، آپ کا کام ہو گیا، آپ کا پرچہ ہو گیا مکمل، مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ قلم رکھ دیجیے۔ تو باقی جتنے لوگ پرچہ دے رہے ہوں گے وہ اس کو دیکھیں گے اور دل میں سوچیں گے اور رش کریں گے کہ یہ اس کا کام تو بن گیا، یہ تو پاس بھی ہو گیا، اس کو تو اب مزید پرچہ لکھنا بھی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کب تک اور لکھنا ہے، ہم سے تو بھی پیپر سالو ہو نہیں رہا ہے یا پورا ہوا نہیں ہے۔ تو جو کامیاب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کی حالت میں، کلمے کی حالت میں، نماز پڑھتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے یا وضو کے بعد یا کسی اور عبادت میں رہتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، حقیقت یہ کہ اس آدمی کے لیے تو واقعی رشک کا مقام ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی زبردست موت عطا فرمائی ہے کہ وہ عافیت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے اور آخرت کے بھی مزے اس کے ہوں۔ اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے آخرت کے سارے منازل سے بآسانی گزار دے، اس کی دعا بھی کرتے رہنی چاہیے۔ لیکن جو تکلیف اور غم ہمیں ہوتا ہے وہ تو فطری ہے، اس غم کا تو ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ کہ آدمی صبر کرے۔ اور صبر، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، ابتدائی وقت میں جب صدمہ ہوتا ہے نا، فوراً اس وقت جو صبر ہوتا ہے وہ اصل ہے۔ اس وقت اپنی زبان کو روک لینا، ہائے واویلا نہ کرنا، شور نہ کرنا، اللہ سے ناراضی کا اظہار نہیں کرنا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، بلکہ صبر کر کے یہ سمجھنا کہ میرے مالک نے میرے لیے جو فیصلہ کیا یہی بہتر ہے۔ اللہ فرماتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، یقیناً سچا ہے، قرآن میں ہے اس لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو اتنا نہیں چاہ سکتے، ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتے اور کرتے جتنی اللہ ہم سے کرتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ جب ہمیں اتنا چاہتے ہیں اور ہم اتنا پیار کرتے ہیں، تو اس خالق اور
مالک سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ اگر ہمارے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف آئے تو اس تکلیف میں ہی ہمارے لیے صبر کرنے کے نتیجے میں خیر ہے، تو ہم خوب اس بھلائی سے فائدہ اٹھائیں۔ اب جتنے لوگوں کو دکھ اور غم ہوتا ہے وہ اگر اس پر صبر کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر حد و حساب کے، یعنی بے حد حساب کے، بغیر کسی انتہا کے، بغیر کسی لمٹ کے اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی بے حساب ان کو اجر ملتا ہے، بہت کچھ اجر ان کو ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جانے والا اچھے حالات میں چلا جائے، یہ اس کی کامیابی، اور پیچھے والے اس پر صبر کر کے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، بھروسہ کر لیں اللہ پر، اعتماد کر لیں اللہ پر کہ میرے رب نے میرے ساتھ صحیح کیا ہے، یقیناً اسی میں میرے لیے کچھ بہتری ہوگی جو مجھے نظر بظاہر نہیں آ رہی، مجھے تو دنیا اپنی تنگ نظر آ رہی ہے، بالکل تاریک نظر آ رہی ہے، اندھیر نظر آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، آگے کیسے گزارا ہوگا، بچوں کو میں کیسے اکیلے سنبھالوں، ماں باپ اولاد کے لیے سوچ رہے ہوں، ایک دوسرے کے لیے سب سوچ کے پریشان ہو رہے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خالق اور مالک جو ہم سے محبت رکھتا ہے اس نے سب کا انتظام کیا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمارا یہی امتحان ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب ہمیں زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہوتی ہوئی نظر آئے، ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے مددگار ہے؟ کیا ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے اپنی شکایتیں کرتے ہیں، اس سے اپنی بات کرتے ہیں، یا دنیا کے سامنے شور مچانا شروع کرتے ہیں، واویلا کرنا شروع کرتے ہیں، دکھڑے رونا شروع کر دیتے ہیں، دل بھرانا، آنکھوں میں کچھ آنسو آ جانا، تھوڑا غم غصہ اس کا ہو جانا وقتی طور پر ایک یہ فطری بات ہے، لیکن فوراً ہی یہ احساس ہو جانا کہ نہیں، مجھے اپنے اوپر قابو رکھنا ہے۔ چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل چھوٹے عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے، سارے آپ کے تینوں بیٹے اسی طرح چھوٹی عمروں میں گئے، اور یہ مدینے میں آخری وقت میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور ان کی جان پرواز کر رہی ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا رونا یہ کہیں توکل کے منافی تو نہیں ہے، مطلب بھروسہ کرتے ہیں ہم اللہ پر جیسا کہ آپ نے ہمیں فرمایا ہے، تو اس کا کیا ہے حساب کتاب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں روتی ہیں، دل غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو، جو اللہ کو ناگوار ہو، یعنی ہم تقدیر کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، کوئی شکایتی بات نہیں کرتے، بلکہ اس پر صبر کرتے ہیں کہ میرے رب نے جو کیا یہی میرے لیے بہتر ہے، یہی تفویض ہے، اسی کو تفویض کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو، اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دینا، جو اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پھر دیکھیے اللہ کیسے اس میں سے خیر نکالتے ہیں، کیسے اس میں فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جانے والے کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ عافیت میں ہے انشاءاللہ تعالی، کیسے پتہ چلا؟ اچھا گمان رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حالت میں تھا، ہم نے اس سے نیک کام کرتے ہوئے سنا، دیکھا، سمجھا، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جانتے ہیں کلمہ پڑھنے والا کلمہ گو ہے، گناہ ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، انسانوں کو بھی چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، اگر کوئی ان کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی، بیوی معاف کر دے، ماں باپ معاف کر دیں، اولاد معاف کر دیں، رشتہ دار، دوست احباب، تاکہ اس بندے کا کام وہاں بن جائے اور ہمیں معاف کرنے کے نتیجے میں خوب ثواب مل جائے، تو ہم بھی فائدے میں رہے، وہ بھی فائدے میں رہے، دونوں طرف سے ون ون سچویشن رہے، اور صبر کر کے ہم بھی اپنے کام کو اور آگے بنا لیں، معاملات آگے کا اچھا کر لیں، خوب وہاں کی رحمتیں سمیٹ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فضل فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے راضی رہیں، اور ان کے لیے کچھ پڑھ کے، کچھ قرآنی تلاوت کر کے، کچھ نیک اعمال کر کے، نوافل کے ذریعے، تسبیحات وغیرہ کے ذریعے، کچھ ان کی طرف سے خرچہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، مسجد میں کسی صدقہ جاریہ میں لگا کر، ان کے لیے دعائیں کر کے، ان کے لیے بھی ایصال الثواب کا سلسلہ کریں، اور اپنا بھی کام بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے حامی، ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ محفوظ رکھے، ان کے دم سے جو خیر و برکات قائم تھیں وہ بھی قائم رہے، ہر قسم کی مصائب پریشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے دور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔